بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سال جتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے ملک کے مختلف حصوں میں، سندھ اور پنجاب میں تو ہے ہی زیادہ، لیکن باقی علاقوں میں بھی جہاں پہلے اتنی شدت کی گرمی نہیں ہوتی تھی وہاں اتنی زیادہ گرمی ہونے لگی ہے۔ تو اس سے درخت کی اہمیت کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے، اور اس گرمی کی وجہ اگر ہم مائکرو لیول پہ دیکھیں تو ہمیں صاف سمجھ آتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد، یعنی ہمارے اپنے محلے یا ہمارے جو آس جاننے والے ہیں، اگر ہم صرف ان گھروں کو دیکھیں تو ہم اگر کمپیریزن کریں کہ 20 سال یا 30 سال پہلے جن جن گھروں میں 4 6 درخت ہوتے تھے، اب ان گھروں میں ایک بھی درخت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہر گھر کے حساب سے اگر ایک پورے محلے میں، ایک پورے علاقے میں اتنے درخت کم ہو گئے ہیں تو اور اسی حساب سے اس کے ریورس میں پاپولیشن اتنی ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر ایک گھر میں 5 6 درخت تھے، اب اس میں سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ اس ایک گھر کے 2 یا 3 حصے ہو گئے ہیں، اور درخت کے لیے کوئی اسپیس نہ کسی نے کنسیڈر کیا، نہ سوچا۔ تو آج یہ ہمیں پورے یونیورس میں تو ہے ہی انوائرمنٹل چینجز تو ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو چھوٹے پیمانے پر جو ہم سے ہو سکتا تھا صدباب، وہ تھا سمپل کہ پلانٹ لگانا یا درخت لگانا، جو ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا اوور اے پیریڈ آف 20 یا 30 ایئرس۔ ہم نے اس کو سرے سے بالکل ہی اگنور کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آس پاس کے اب ہمارے درخت بہت ہی کم ہیں۔ تو اس پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بے شک اسپیس کم ہو رہا ہے، گھروں کا جو وہ ایریا ہے چھوٹا ہو رہا ہے، لیکن جس طرح ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی گھر ہو ہم اس میں کچن اور واش روم لازمی سوچتے ہیں اور اسپیس نکالتے ہیں، اسی طرح اگر ہم درخت کو، کیونکہ درخت سے ہمیں ہمارا سانس لینا وہ ہے کنیکٹڈ ہے، آکسیجن کنیکٹڈ ہے، تو پھر ہم اتنا ہی اہم ہے ہمارے لیے جتنا واش روم یا کچن۔ تو اگر یہ سوچ کر ہر بندہ چاہے جتنا بھی چھوٹا اسپیس ہو، گراؤنڈ پہ اگر گھر بن رہا ہے تو اس میں لازماً 3 سے 4 درخت یا 2 درخت لازماً اس میں لگانے کے لیے اسپیس چھوڑے، اور اس کے علاوہ جو بھی پودے وغیرہ ہے جتنا ہو سکتا ہے، جہاں وال اس سے جو ہینگ کر کے ہم پلانٹ جتنا لگا سکتے ہیں، یا ورٹیکل ہم گارڈننگ کر سکتے ہیں، ایک پائپ میں ہم نے ورٹیکلی اس کو پودے لگا دیے، یا مختلف سٹینڈز بنا کے دیواروں سے کلے لگا کے ہم نے پودے ہینگ کر دیے، تو یہ ہم ایک مائکرو لیول پہ یہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کم از کم اپنے لیول پہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو صبح صبح اس خوبصورت ماحول میں ہم نے چہل قدمی کی، اور ایک چھوٹا سا اچھا کام بھی یہاں پہ ہوا۔ یہاں پہ ایک پبلک کی سیٹنگ کے لیے ایک بینچ بنا ہوا تھا، تو اس میں تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہوئی ہے ایک جگہ سے، تو ہم نے اس کو اپنے لیول پہ جتنا ہم اس کو فکس کر سکتے تھے ہم نے یہ کیا کہ جو ادھر تاریں لگی تھی جنہوں نے اس کے اندر جو رکھے ہوئے پتھر کو روکا تھا، تو ہم نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے ان تاروں کو ایک دوسرے سے لپیٹ کر اس کو تھوڑا سا ہم نے فکس کیا، اور وطن عشق من، ہم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من، وطن عشق من، ہم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من، وطن۔ اچھا، ہم نے آج مون ریسٹورینٹ جو کہ باربیکیو اور پلیٹر وغیرہ ڈیلیوری بھی دیتے ہیں، اور وہاں پہ سٹنگ بھی ہوگی، تو علمدار روڈ کوئٹہ میں بہت ہی بہترین پلیٹر ہے، چاول کی اچھی کوانٹٹی تھی، اوپر سے سیخ کباب اور ملائی بوٹی اور چکن ٹکا، اور سب سے بہترین چیز جو سیلڈ سے خوبصورتی سے سجایا تھا پلیٹر کو، بہت ہی زبردست تھا۔ تو جو لوگ بھی کوئٹہ وزٹ کرے، کوئٹہ میں جائیں، تو علمدار روڈ پہ مون ریسٹورنٹ کے نام سے اور باربیکیو ہے یہاں پہ، اور مختلف قسم کے پلیٹر ہے، تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا خوبصورت اس کا پلیٹر ہے،
اور ساتھ میں باقی لسی اور گھر کی بنی ہوئی چیزیں بھی ہم نے دسترخوان پہ رکھی۔ تو ہماری پھوپھی کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ پلیٹر منگوایا تھا، تو پیار محبت کے ساتھ۔ تو آپ میں سے جس کو بھی موقع ملے کوئٹہ جانے کا تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔